They have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction. Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. My dear cadets, our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. You have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. We must not be complacent so close to the finish line. In the end, I once again congratulate you on this memorable day in your life. At the same time, I offer my felicitations to your proud parents who are part of this momentous ceremony, which I am sure is a matter of great delight and pride for them. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इंतहाई अहम खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपको जिंदगी के इस यादगार दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के कैडेट्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने मेहनत से अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया है। आज के दिन आप एक ऐसी फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। आर्मी चीफ की जानिब से इंतहाई अहम खिताब किया गया है, इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। सर, आर्मी चीफ की जानिब से अहम खिताब किया गया है, जैसा कि उन्होंने मुश्किलात का तज़किरा किया और ये कहा है कि दुनिया के बहुत से ममालिक इन मुश्किलात का सामना न कर सके और बिखर गए, ताहम पाकिस्तान ने इन तमाम साजिशों और मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया है और अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर अपनी तमाम सलाहियतों को पाकिस्तान के लिए बुरुएकार लाया जाए। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये पासिंग आउट परेड है आज की डेट्स की, जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे हैं ट्रेनिंग के बाद जी, और वहाँ पे जो खिताब होता है वो सिर्फ अफसरों को एडवाइस के तौर पे तो होता ही है जो पास आउट हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो आर्मी का एक परसेप्शन होता है, जो अगर आर्मी की खिताब करते हैं और जो मुस्तकबिल में चैलेंजेस होते हैं, जिस चैलेंज से आप गुजर रहे होते हैं, उनको वो हमेशा एड्रेस करते हैं, जो भी चीफ गेस्ट वहाँ पे एड्रेस कर रहा होता है। अब चूंकि आर्मी चीफ ने जो चीजें बातें की हैं वो एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स में उन्होंने सिर्फ ये कि फौज की सलाहियतों का जिक्र किया, अपनी इंटेलिजेंस की कामयाबियों का जिक्र किया, फौज की कामयाबियों का जिक्र किया, साथ उन्होंने कौम की कामयाबियों का जिक्र किया, उन्होंने माशी हालात का जिक्र किया, उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र किया और उसके जरिए जो इफेक्ट पाकिस्तान के अवाम पे और पाकिस्तान के अदारों पे हो रहा है उसका जिक्र किया। उसके साथ उन्होंने बताया कि अवाम को इस हाइब्रिड वॉरफेयर से क्या जो है मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही हैं। साथ उन्होंने जो क्रिटिसिज्म की एक तनकीद के हिसाब से जो पॉजिटिव तनकीद के लिए अपना रिसेप्टिव जो एटीट्यूड वो दिखाया, उसके ऊपर उन्होंने बात की। अब जब ये बातचीत अगर आप करते हैं तो देखिए इस बातचीत के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो ये होता है कि आप
ایک تھیری میں یعنی ایک اپنی پرسیو کر کے اپنی قابلیت کو کہ جی ہمارے اندر یہ قابلیت ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے آج پاکستانی فوج پاکستانی عوام یا پاکستانی قوم کھڑی ہے اور وہ ہے وہ جو آپ کے اندر قابلیت ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے یعنی جو گراؤنڈ پہ جو چیز ہو رہی ہے کیا وہ آپ کی قابلیت سے میچ کر رہی ہے. اب پاکستان جس حالات سے گزرا ہے اس میں جو دہشت گردی کی افریت کا جو ہم نے سامنا کیا ہے اور وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر تھی لیکن اس کو جو اسپانسر کر رہے تھے وہ دنیا کی لیڈنگ پاورز اور لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز تھی جو تحریک ابھی یو ایس ٹریجری کی رپورٹ آئی ہے نا انہوں نے کیا کہا ہے یہ آفیشیل رپورٹ ہے جو منی لانڈرنگ کے بینکوں کے منی لانڈرنگ کے بارے میں آئی انہوں نے کہا کہ جی امریکن گورنمنٹ نے یا امریکن ٹریجری نے ایک پرائیویٹ ایکسچینج کمپنی قائم کی تھی زورانی ایکسچینج کے نام سے جس کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے تحریک طالبان پاکستان کو. اس طرح جو تحریک طالبان پاکستان کھڑی کی گئی اس کو جو پیسہ شپمنٹ اور جو چیزیں پرووائڈ کی وہ CIA نے کی وہ را نے کی. اب را کے چیف نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے اندر پیسہ دیں گے اور دہشت گردوں کو لڑوائیں گے. اسی طرح موساد جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے ایک کمبائنڈ ہیڈ کوارٹر را کا اور NDS کا اور اپنا موساد کا بدخشاں کے اندر موجود تھا اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گرد بھیج رہے تھے. یہاں جو دہشت گرد آتے تھے ان کو $1,000 پر آپریشن جو وہ پے کیا. وہ ڈالر کہاں سے آتے تھے وہ کیا امریکہ دے رہا تھا یا انڈیا دے رہا تھا یا افغانستان دے رہا تھا. تو یہ جو چیزیں تھی جس کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تھے اس کا پاکستانی فوج نے پاکستانی پولیس نے آپ کے FCC نے آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ آپریشنز کیے اور اس کے اندر جو انٹیلیجنس پرووائڈ کرنی تھی جو اس کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے تھے وہ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس میں ISI بھی ہے MI بھی ہے آپ کی اپنا سول ایجنسیز میں IB بھی ہے اس کے اندر اسپیشل برانچز بھی ہیں CI CTDs بھی ہیں انہوں نے پرووائڈ کی. جب یہ تمام چیزیں ایک جگہ جیل ہو گئی اور اس کو لیڈ کیا پاکستان آرمی نے اور پاکستان آرمی کے فارمیشن نے تو آپ دیکھ لیجئے آج صرف دتا خیل سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو کوئی 20 بائی 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پچھلے دنوں بھی آپریشن کیا تھا اور ایک بہت بڑا ٹیررسٹ تھا کمانڈر تھا احسان چریا اس کو مارا گیا تھا اس کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ آپ کو تمام ایجنسیز میں اللہ کا شکر ہے امن نظر آئے گا. ہاں اس ہائیبریڈ وارفیئر کا ایفیکٹ کیا ہے ایک تنظیم کھڑی کی CIA نے ریسنٹلی جس کا نام ہے پختون تحریک موومنٹ کی کیا پشتونستان PTN جو ہے وہ PTN CIA نے کھڑی کی ہے. CIA کا جو اسٹیشن چیف اور جو یہاں پہ ان کے آفیسرز ہیں وہ ان سے خطاب کرتے تھے ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں اور وہ PTN ہے جو اس علاقے میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے. PTN کے تعلقات ہیں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے PTN کے تعلقات ہیں افغانستان میں جو دہشت گرد رہ رہے ہیں ان سے اور وہ PTN پاکستان کے اندر جو ہے پشتون موومنٹ کے طور پہ پٹھانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر کوئی PTN کا وائڈ اسپریڈ سرکولیشن ہوتی تو جن ایجنسیز میں امن آیا ہے وہاں بھی تو لوگ اور ایجنسی میں بھی تو لوگ کھڑے ہوتے یا محمد میں لوگ کھڑے ہوتے. ایک پرٹیکولر علاقے میں کیوں کیونکہ وہ پیڈ ایجنٹ ہیں جو PTN کے لیڈرز ہیں وہ داور اور وزیر وہ پیڈ ایجنٹس ہیں. They are being paid by Afghanistan, they are being paid by India, they are agent of it, they are sitting in your assemblies. وہ ہائیبریڈ وارفیئر پھیلا رہے ہیں وہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو جو کچھ آرمی چیف نے کہا ہے انہوں نے وہ تمام چیزوں کو اس پریکٹیکل جو ریالٹی ایگزسٹ کر رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر اس سے ریلیٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے آفیسرز کو بھی ایڈوائز کیا کہ آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. سم آف یو ول گو ٹو دی کینٹونمنٹ آپ میں سے کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو بیٹل زونز ہیں وہاں پہ جائیں گے اور اسی طرح جو بلوچستان میں چیزیں ہو رہی ہے ادھر جائیں گے. تو یہ ایک بالکل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم نے امن کی قیمت ادا کی ہے اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے. آرمی چیف کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل وہ یقینی بن رہا ہے. دیکھیے ابھی لوکس تھا کتنا بڑا تھریٹ تھا. لوکس بہت بڑا تھریٹ تھا لیکن لوکس کو آرمی نے ایک اسٹریٹجی کے ذریعے ڈیل کیا اور اب لوکس جو ہے وہ 63 اضلاع میں آیا تھا لوکس لیکن الحمدللہ وہ ختم ہو گیا. آپ کووڈ کی سچویشن دیکھیے. کووڈ میں آپ نے ایک نیشنل کمانڈ سینٹر قائم کیا. اس نیشنل کمانڈ سینٹر سے آپ نے چیزوں کو انویسج کیا پرسپٹیو مائنڈ کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور آپ نے امپلیمنٹیشن کی پالیسیز کی ایڈوائز کیا NMC نے آپ کو. تو دنیا آج آپ کے پینڈیمک کے خلاف جو آپ نے لڑائی لڑی ہے اس کی تعریف کر رہی ہے.
تو فوج صرف اپنا حصہ ڈالتی ہے. فوج پوری قوم کی جو سول گورنمنٹ کی جو ساری پالیسیز ہیں ان کو لے کے سول گورنمنٹ چلتی ہے. فوج کی جہاں ضرورت ہوتی ہے فوج اپنا وہاں حصہ ڈالتی ہے. اگر کوئی سیلاب آتا ہے, صحیح. اگر کراچی میں سیلاب آیا تو وہاں پہ جی بریگیڈیئر